अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग प्लीज़ फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करिए और नॉवेल एंजॉय करिएगा। अरीश शाह का नॉवेल शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की है उन्हें बचाने की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। वो उस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और इस आखिरी वक्त में वो अपनी बेटी और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर ने आखिर 18 घंटों के बाद उन्हें बुरी खबर सुनाई थी। वो दोनों ही मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इनायत बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इनायत का सहारा बने। वो कैसे कहे उससे कि अंदर चलो, तुम्हारा बाप अपना आखिरी वक्त तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। वो उसे एक समझदार और मैच्योर लड़की समझता था, लेकिन ये वक्त ही ऐसा था कि उस वक्त वो इससे रोने के अलावा और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने उसे सहारा देने की कोशिश की थी, जबकि वो अपने आंसू साफ करती खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती हूँ शमशेर, आप मुझसे यही कहना चाहते हैं, ना कि बाबा के सामने आंसू बहाकर मैं उनके आखिरी वक्त को मुश्किल ना बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाबा के सामने ये आंसू ना बहे, लेकिन क्या ये डॉक्टर्स एक और कोशिश नहीं कर सकते? वो बुरी तरह से सुस्ती थी। वो चाहकर भी उसे हौसला ना दे सका। वो अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। तुम खुद भी डॉक्टर हो, ये बात तुम भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हो। मेरे ख़्याल में हमें यहाँ बाहर रुककर अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बाबा के पास बहुत कम वक्त है। वो उसे समझाते हुए अंदर की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि वो हाँ में सर हिलाते अपने आंसू साफ करती कमरे के अंदर कदम रख चुकी थी। दादा जान, सुबह से बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। हमने तो घूमने के लिए भी जाना था। वो नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो सब लोग ही पुरसुकून से बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। अरे हाँ, ये घूमने के लिए तो जाना था, लेकिन वाकई बारिश तो नहीं रुक रही है। अब क्या इरादा कैंसिल करना पड़ेगा? तैमूर ने शेरियान की तरफ देखते हुए कहा था। अरे, इरादा कैंसिल करें ये ऊंची एड़ियाँ वाली लड़कियाँ। हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? हम तो जोगर्स पहन कर जाएंगे। वो आंखें दबाते हुए साथ ही सारा और आलिया को छेड़ चुका था। और हम भी घूमने के लिए जाएंगे, वो भी हिल्स पहनकर, याद रखना तुम सारे। सारा उसे घूरते हुए बोली थी, जबकि हुर्रब को तो सिर्फ घूमने जाना था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कहाँ पर किसके साथ कौन सी लड़ाई चल रही है। बस उसे घूमने के लिए जाना था, और वैसे भी इतनी खूबसूरत जगह आकर भी वो घूमने के लिए ना जा सके तो क्या फ़ायदा था इतनी प्यारी जगह आने का। लड़ाई झगड़े बाद में, पहले सुकून से तुम लोग नाश्ता कर लो, बाकी सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। और बारिश का क्या है, थोड़ी देर में रुक जाएगी, दादा जान ने पूरे यकीन से कहा था, जबकि लड़ाई का मूड ख़त्म करते हुए वो सब भी नाश्ते में मगन हो गए थे। लेकिन सच यही था कि सबको ही बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार था, ताकि वो सब लोग घूमने के लिए जा सके, वरना इतनी खूबसूरत जगह आने का क्या फ़ायदा था। अजीब सा वक्त था उन पर। बहुत कुछ कहना था, लेकिन कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वो खाली नज़रों से उन लोगों को एक साथ खड़े देख रही थी।
دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عنایت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس آتے ہوئے ان کے ہاتھ پر سر رکھتے ہوئے رونے لگ گئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو 1000 بار روکنے کے باوجود بھی وہ رک نہ پائی تھی، جبکہ بابا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر بے چین ہونے لگے تھے۔ شمشیر، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہے ہوں گے کہ اپنے آخری وقت میں بھلا تم سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ سچ کہوں تو کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بہت مطلبی ہو گیا ہوں اپنے اس آخری وقت میں بھی۔ تم سے زیادہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم مرد ہو، مضبوط ہو، اس ظالم دنیا میں اکیلے سفر کر سکتے ہو، لیکن میری بیٹی وہ نہیں کر سکتی۔ اس کا کوئی نہیں ہے سوائے میرے۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اپنی بیٹی کو کسی کے مضبوط ہاتھ میں سونپ نہ سکا۔ وقت نے مجھے مہلت نہیں دی اور کچھ نہیں مانگتا تم سے شمشیر۔ میرے آخری سفر کو آسان بنا دو۔ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں تم سے ساری زندگی کے لیے کوئی قربانی نہیں مانگ رہا، صرف کچھ وقت کے لیے۔ میری بیٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو وہ تم سے خود ہی طلاق کا مطالبہ کر لے گی۔ باقی اگر تمہیں میری بیٹی سے بہتر کوئی لگے تو تم اس سے شادی کر لینا، لیکن اس وقت میری بیٹی کو سہارے کی ضرورت ہے اور میں تمہارے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت اٹک کر بول رہے تھے، جیسے لفظوں کو استعمال کرنا ان کے لیے اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ سر، آپ فکر نہ کریں، آپ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا نکاح ابھی ہوگا۔ میں تھوڑی دیر میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں۔ میں آپ کی اس خواہش کو ادھورا نہیں رہنے دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے بولا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی جب کمرے کے باہر اس نے کہا تھا، ہو سکتا ہے بابا اس کے سامنے اس طرح کا کوئی مطالبہ کرے، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر احتشام صاحب اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ بعد میں زندگی ان کی ہے، وہ کس طرح سے گزاریں گے وہ فیصلہ کر لیں گے، لیکن فی الحال وہ احتشام صاحب کو ان کے آخری وقت میں ایک چھوٹی سی خوشی دینا چاہتے تھے جو یقیناً ان کے آخری وقت کو آسان بنا سکتی تھی۔ عنایت کچھ نہیں بولی تھی، بس اپنے بابا کے چہرے کی خوشی دیکھ رہی تھی جو اس کے ایک فیصلے سے آئی تھی۔ کبھی کبھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس شخص کی ملکیت میں دے رہی تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، اور سب سے اہم بات، یہ شخص اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن آج اس کا باپ اسے زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا، اور یہاں وہ پوری طرح سے بے بس تھی۔ اس نے بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کیا تھا، صرف اپنے بابا کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں اپنے بابا کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج خوش تھا۔ سن، دادا جان کے ساتھ صبح تیری کیا بات چل رہی تھی؟ میرے بارے میں؟ وہ سب لوگ باہر گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا ٹارگیٹ پہاڑ چڑھنا تھا، اور اس تیز بارش میں پہاڑ چڑھنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ جب وہ تیمور کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا،
دادا جان مجھ سے خرم اور تیرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دادا جان پوچھ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کیا میں تیار ہو جاؤں گا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شہریار نے بھی پوری توجہ اس کی طرف کر دی تھی، جبکہ باقی سب بھی ادھر ہی متوجہ تھے۔ تو نے کیا جواب دیا دادا جان کو؟ وہ جاننے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھا، کہیں اس کی لو اسٹوری میں سب سے بڑا ولن اس کا بیسٹ فرینڈ ہی نہ بن جائے۔ جانتا ہے ان پہاڑوں میں آوازیں گونجتی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں میں خرم کا نام کتنا گونجتا ہے۔ ذرا چیک تو کروں کہ تیری محبت کون کون سے پہاڑ کو چھو کر واپس آتی ہے۔ وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہاں چلا کر خرم کا نام لے سکے، جبکہ وہ خود بھی اب اس کے ساتھ قدم اوپر کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ ہاں، اسے کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس کا جگر اس کا بہنوئی بنے۔ ہاں، پہلے وہ اسے سارا کے لیے سوچتا تھا، لیکن خرم کے ساتھ بھی اس کی جوڑی بالکل پرفیکٹ تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سو گئی تھی، اس انتظار میں کہ بارش ختم ہو جائے گی تو پھر وہ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن اب وہ باہر آئی تو اب بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے باہر دادا جان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ہی آ گئی، جبکہ نگاہیں دور دور تک جاتے پہاڑوں کی طرف تھیں۔ یہاں تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں دادو، وہ ہر طرف دیکھتی خوشی سے دادا جان کے بازو سے لٹکی ہوئی تھی۔ ہاں تو ہم یہی پہاڑ دیکھنے تو آئے ہیں، دادا جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یار ہم کیا یہاں اس فارم ہاؤس میں ہی رہیں گے؟ دادو چلیں نا کہیں باہر چلتے ہیں۔ ان کے دوسرے بازو پر عروش بالکل خرم کی طرح لٹک کر بولی، میری جان موسم بہت خراب ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور پھر واپسی کا راستہ کیسا ہے یہ تو تم سب لوگ جانتی ہو نا۔ دادا جان نے کل والے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا تھا، ورنہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ جبکہ دادا جان کی بات پر وہ سارے منہ لٹکا گئی تھی۔ دادا جان نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ باقی دونوں کو بھی اپنے قریب بلایا تھا۔ ان کی چاروں پوتیاں ان کو بہت زیادہ عزیز تھیں، لیکن خرم تو پوتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جان بھی تھی، جس کی ناراضگی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کا موڈ آف دیکھ کر دادا جان نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ میرا بچہ، بارش رکتے ہی ہم چلیں گے، وہ وعدہ کرتے ہوئے بولے تو خرم کھلکھلائی۔ دادا جان، یہ بوائز کتنے لکی ہیں نا، ایسے بارش کے موسم میں بھی اوپر پہاڑوں پر چلے گئے، اور ہم لڑکیاں یہاں اس فارم ہاؤس میں صرف پہاڑوں کے نظارے ہی کر سکتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا فارم ہاؤس چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اونچے لمبے پہاڑ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، اور اس بار تو یہاں وہ اپنی سب سے لاڈلی چھوٹی پوتی خرم کی سالگرہ منانے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ارے بوائز کی لک چھوڑو، ہم بھی نکلتے ہیں، بس بارش رکتے ہی ہم لوگ بھی نکلیں گے۔ بلکہ اب تک تو ہم لوگ نکل چکے ہوتے، لیکن تم لوگ نا یہ جو سینڈل پہن کر چلتی ہو نا، اس لیے ہم تمہیں پہاڑوں کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ فکر ہے ہمیں تم سب کی، پیر توڑوا ڈالو گی تم تینوں اپنے، اور پھر یہاں تو ڈاکٹر بھی اتنے دور دور ہیں، ورنہ ہم نے تم لوگوں کو بارش میں بھی لے جانا تھا، لیکن فیشن کون کرے؟ ہماری لاڈلی کی طرح کے جوتے پہنا کرو۔ دادا جان نے ایک دفعہ پھر سے خرم کو اپنے قریب کیا تھا۔ دادا جان نے کتنے مزے سے سارا الزام ہی
उन लोगों के हिल्स पर डाल दिया था, बल्कि उन लड़कों की तरह जिन्हें बस ताने मारने का बहाना चाहिए होता था। वो तो वैसे भी उनके जूतों के पीछे ही पड़े थे। बाकी की कसर दादा जान ने पूरी कर दी। अपने जूतों पर इतनी बड़ी बात वो लोग बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाई थीं। जब नज़रें हुर्रम पे गई, जिस पर हुर्रम ने उनकी तरफ देखते हुए सब कुछ ज़ुबान चढ़ाई, क्योंकि उनमें सबसे कम हाइट होने के बावजूद भी वो हील्स नहीं पहनती थी, जबकि बाकी लड़कियों ने घूमने फिरने के साथ साथ अपना फैशन भी बरकरार रखना था। दादा जान, वो देखे ऊपर पहाड़ पर कोई है, वो तो अपने लड़के लग रहे हैं। आलिया ने ऊपर की तरफ इशारा किया था, जहाँ इतनी तेज़ बारिश में बहुत दूर कहीं वो पाँचों नज़र आए थे। वो पाँचों वही लग रहे थे, उनके अपने ही लड़के। लेकिन इतनी तेज़ बारिश में वो लोग कैसे एंजॉय करने निकल गए थे? फिर भी मुमकिन था कि वो कोई और हो, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। हुर्रम को फिर से अपने लड़के न होने पर अफसोस हुआ था। दादू, वो सब वहाँ ऊपर चढ़कर हमें जला रहे हैं। वो होठ बाहर निकालते फिर से उनके सीने से लगी थी। आखिर अपने कज़िन को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो तो कोई मौका नहीं छोड़ते थे लड़कियों से खुद को बेहतर साबित करने का। कोई बात नहीं मेरी जान, हम जाएंगे ऊपर, लेकिन ये इतनी तेज़ बारिश में पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हैं? इतने ख़तरनाक जगह है ये। दादा जान को अपने पोतों की फ़िक्र खाने लगी थी। वो ऊपर गेम खेल रहे हैं, ये चिल्लाएंगे तो चारों तरफ से पहाड़ों में आवाज़ गूंज कर वापस जाएगी। आलिया को एक और अफसोस खाने लगा, जबकि हुर्रम एक्साइटेड हो गई थी। हैं, क्या वाकई ऐसा होगा अप्पी? हम जाएंगे, हम भी चलेंगे। वो खुश होते हुए बोली थी, जबकि दादा जान उन सबको उनके हाल पर छोड़कर अपने कमरे की तरफ चले गए थे, जब एक आवाज़ ने उनके कदम जकड़ लिए। आई लव यू हुर्रम। आवाज़ गूंज रही थी और फिर गूंजती ही रही। 4-5 दफ़ा ये आवाज़ गूंजती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम होने लगी। हुर्रम का चेहरा सुर्ख टमाटर होने लगा था, जबकि आलिया, सारा, उसके साथ साथ उरूश ने भी अपने मुंह पर हाथ जमा लिए थे। शेरियान भाई दादा जान से पिटने वाली हरकत कर रहे हैं। आलिया को अपने भाई का अफसोस हुआ। वो शेरियान भाई नहीं हैं, आलिया ने भाई की हमदर्दी में कहा। एक बार ये बेगैरत नीचे आए तो उसे मेरे कमरे में भेजना, पहाड़ पर चढ़ाकर आवाज़ें लगवाता हूँ उससे। दादा जान का पारा हाई हो गया था, जबकि हुर्रम को कोई जगह नहीं मिल रही थी छुपने के लिए। दिल अलग तेज़ तेज़ धड़क रहा था और चेहरा लहू छलका रहा था। दादा जान साफ अल्फाज में इनकार कर चुके थे कि शेरियान और हुर्रम का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अब शेरियान ने ये काम करने शुरू कर दिए थे, तो इस तरह से उनका निकम्मा पोता अपने दादा जान को मनाने वाला था। दादा जान गुस्से से अपने कमरे में चले गए थे, जबकि हुर्रम भी वहाँ से भागना चाहती थी जब उसे उरूश की आवाज़ सुनाई दी। लफ्ज़ शेरियान, तशरी। वो कदम रोके पीछे देखते हुए उसके जवाब की मुंतज़र थी। हुर्रम का दीवाना, वो मज़े से कहती आलिया को कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी, जबकि हुर्रम फिर से अपने होठ बाहर निकाल चुकी थी। दादा जान को आप सबकी शिकायत करूँगी। और वहाँ ऊपर शेरियान भाई नहीं है, वो कोई और है, और दुनिया में एक ही हुर्रम नहीं है। वो पैर पटकते अंदर भाग गई थी, जबकि पीछे से कितनी ही देर उसे उन लोगों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन हैरत तो उसे इस बात की थी कि उन लोगों में उसकी अपनी बहन भी शामिल थी।
بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ لوگ عالیہ کا ریکارڈ لگاتے تھے، آج اس کا لگا رہے تھے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ ان کے سامنے جو بھی کہے، لیکن وہ جانتی تھی وہ شریان ہی تھا، اور یہ الفاظ اسی کے لیے تھے۔ اس کی حرب وہی تھی، اور وہ حرب کا دیوانہ۔ جلدی جلدی نکاح کی تیاریاں کروائی گئی تھی۔ نکاح کا سارا انتظام وہیں پر کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سانسیں کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ آخری لمحات بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے جس میں وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ لوگوں کو تو زندگی اتنی مہلت بھی نہیں دیتی۔ مولوی صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ اپنے کچھ جاننے والے آفس ممبرز کی موجودگی میں اس نے اس کے بابا کی آخری خواہش کو بہت سادگی سے پورا کر دیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں عنایت کا ہاتھ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں انہوں نے مضبوطی سے شمشیر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اتنی جلدی اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کسی کے نکاح میں آ جائے گی، اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ ہاں، یہی تو زندگی ہے، لمحوں میں فیصلہ ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، وہی ہم سفر کے روپ میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی تو ہوا تھا شمشیر کی زندگی میں۔ یقیناً اس نے اپنی زندگی میں اس لڑکی کے جیسے ہم سفر کا نہیں سوچا ہوگا، بلکہ وہ تو صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کی پسند الگ ہے۔ لیکن بے شک یہ زندگی تھی، اور اس نے اپنا رنگ دکھانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس شخص پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم اپنے بابا کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی جب انہوں نے محبت سے پکارا، شمشیر! میری بیٹی بہت نادان ہے، وہ چیزوں کو سمجھتی نہیں، کبھی کبھی بہت بڑی غلطیاں کر جاتی ہے، لیکن تم اسے معاف کر دینا، اسے ڈانٹنا مت۔ یہ دل کی بری نہیں ہے، بس اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ وہ شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے ہاں میں سر ہلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں سر، میں ان کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، وہ یقین دلا رہا تھا، جبکہ اب وہ عنایت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عنایت، تم شمشیر کو تنگ مت کرنا، یہ بہت اچھا ہے، اور اسے الٹی باتیں مت کہنا۔ میں اپنی ساری جائیداد شمشیر کے نام کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ گی کہ تمہیں یہ جائیداد دے دی جائے، تب شمشیر خود ہی یہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے گا۔ اور ایسے میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میں جانتا تھا میرے بھائی آج کل میں ہی کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ مجھے پہلے ہی ان کی نیت پر شک تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے نام کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ باقی مجھے شمشیر پر یقین ہے۔ وہ پورے یقین سے اس سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، صرف خاموشی سے انہیں سنتی رہی تھی۔ جب یوں ہی اچانک بولتے بولتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ شمشیر نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا کر ڈاکٹر کو بلانے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، بلکہ ان دونوں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے
ان دونوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ شمشیر کتنی ہی دیر انہیں پکارتا رہا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بھاگتے ہوئے آئی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے جسم کے۔ ان کی سانسیں انہیں دغا دے کر ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ ان کی موت کا یقین کر کے عنایت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھیں اور وہ چاہ کر بھی اس کا سہارا نہیں بن پا رہا تھا۔ اللہ حافظ۔